الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. معزز سامعین، آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم لوگوں نے چوتھا پارہ مکمل سنا۔ اس پارے کے اندر سورۃ آل عمران کی 91 آیتیں ہیں اور سورۃ النساء کی 33 آیتیں، تو کل 124 آیتوں کی تلاوت آج کی تراویح میں ہم لوگ تراویح میں ہم نے سنا۔ تو اس پارے کے خلاصے کی مناسبت سے جو باتیں آپ کے لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کا مطلب اور اس کا مقصد کیا ہے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی نیکی کی تعریف بیان کیا کہ اپنے محبوب ترین پسندیدہ چیز کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی جو چیز انسان کے لیے بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور عزیز ہے، جس سے وہ بے حد محبت کرتا ہے یا اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، ایسی چیز کو وقت آنے پر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا یا اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے خرچ کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے جو انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کی اولاد اور اس کا مال یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان ان دونوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے وقت آنے پر ان دونوں چیزوں کو قربان کرنا چاہے، تو اگر اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیتا ہے تو ایسے شخص کا یہ واقعی حقیقی وہ شخص نیکی کی مطلب کو سمجھا اور نیکی کو اس کا فائدہ حاصل ہوا۔ محترم سامعین کرام، اس پارے کے اندر کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کی گئی۔ کعبۃ اللہ جو دنیا کا سب سے معزز گھر ہے اللہ رب العالمین کا، اور رحمتوں اور برکتوں والا گھر ہے، اور اس گھر کے اندر جو شخص چلا جائے اس کے لیے امان ہے۔ جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ لوگوں سنا ہے بارہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے اور جو حضرت ابو سفیان کے گھر کے اندر موجود ہے، ان سارے لوگوں کے لیے امان ہے جو ان دو جگہ پر موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کعبۃ اللہ کے اندر اگر کوئی شخص ہے تو اس شخص سے جنگ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے قتال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کا وہ واحد گھر ہے جس گھر کی زیارت نیت کے غرض سے انسان کر سکتا ہے۔ نیت کے غرض سے یہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اچھی نیت کے ذریعے سے اس گھر کی رخ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پر ثواب کی نیت سے کوئی بھی شخص وہاں کا رخ نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت، اس کی اہمیت بہت زیادہ دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین جسے استطاعت سے نوازا ہے، جسے مال دولت سے نوازا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے لیے حج کرے۔ مستطیع شخص اگر اس کے پاس مزید مال و دولت ہے تو جتنی مرتبہ چاہے حج کر سکتا ہے اور جتنی مرتبہ چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، اس پارے کے اندر اہل کتاب کو تنبیہ دی گئی ہے، انہیں سرزنش کی گئی ہے کہ آیت نمبر 99 سے 101 تک اہل کتاب کو اور ان کی شرارتوں پر تنبیہ کی گئی اور باز آنے کی تلقین کی گئی، اور اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب کی اطاعت سے گریز کریں، اور ورنہ یہ لوگ کافر و مرتد میں بنا لیں گے۔ اہل کتاب سے مراد جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان لوگوں کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے، اور متقیوں کو کہا گیا ہے کہ متقی لوگ انہیں اپنا کارساز، انہیں اپنا رازدار نہ بنائیں۔ یہ لوگ تمہیں کافر بنانے پر آمادہ ہوئے ہیں اور تمہیں دین اسلام سے دور کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں
کہ بہت سارے ایسے بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو یہودیوں کی، عیسائیوں کی، دیگر مذاہبوں کی نقالی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو محترم سامعین اکرام، اس پارے کے اندر خصوصاً اہل کتاب کی نقالی کرتے یا ان کی روش پر چلنے سے منع کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر خیر امت کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے. قیامت کے روز خیر امت کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. خیر امت کون ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور یہ خیر امت کا لقب اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو دیا ہے، لیکن امت اس چیز سے اپنے آپ کو کوسوں دور نظر آتی ہے. کہیں غلطی سرزد ہو رہی ہے، کہیں گناہ کے کام ہو رہے ہیں، کہیں معصیات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہنے کے باوجود اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے. بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی اصلاح نہیں کرتے. ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے. بڑے ہیں، اپنے چھوٹوں کی سرگنش نہیں کرتے، ان کی تنبیہ نہیں کرتے. ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ میری غلطی پکڑ نہ جائے اور مجھے کہنا چاہے. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا، لیکن امت اس کام سے کوسوں دور ہے. برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر امت کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ روز قیامت کفار کے چہرے کیسے ہوں گے اس پارے کے اندر ذکر کیا کہ قیامت کے روز کفار کے چہروں کی حیت کا ذکر کیا کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان کے چہرے جھلے بھنے سیاہ ہو جائیں گے. کفر کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تسلیم کرنے کی وجہ سے، ایسے کافر، ایسے مشرکین کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو، ان کی صورتوں کو جلے ہوئے بھوسے کی ماری. جو چیز جلتی ہے تو اس کی حیت، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے چہرے اس جلے ہوئے بھنے ہوئے سیاہ کے مانند ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین اکرام، اس پارے کے اندر اہل ایمان سے اہل کتاب کی نفرت کیوں، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اہل ایمان، اہل کتاب کی نظر نفرت کا تذکرہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور حکم دیا گیا کہ ان کو ہرگز ہم و نوا اور ہم دوست نہ بناؤ. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی شریعت پر عمل نہ کرے، اپنے نبی کی باتوں پر عمل نہ کرے. ان کا ہی منشا ہے اور ان کی محنت ہے، جس محنت میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر بدر کی جنگ کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی، اس کا پورا تذکرہ کیا. مختصر مقدار میں تھے مسلمان، جیسا کہ مشہور روایات کے مطابق 313 مسلمان تھے، لیکن اس کے مقابلے میں مشرکین 1000 تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، ہلکی ہلکی بارش دے کر کے، اور ان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سکونت اختیار کی. پھر اس کے بعد اس جنگ کو بڑی ہی کامیابی میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، جنگی احد کا واقعہ، جنگی احد کے اندر کیا کیا حالات ہوئے، کیسے کیسے حالات سے مسلمان گزرے، اس کا تفصیلی واقعہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کھینچا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، ہم نے جیسا کہ آیت میں سنا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ، مکمل آیت کہ اللہ رب العالمین مکمل آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو سبقت کرو، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھاتے رہو. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں بٹورنے لوٹنے کا مہینہ ہے. تو ایسے موقع پر ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو تراویحوں سے غافل ہیں، فرض روزوں سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہے. دیکھیے ہماری مسجد کا حال دیکھیے، شروعات کے اندر پوری صف بھری ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، تراویح کی نمازیں گزرتی گئیں، آج صفیں ہم سے رخصت ہو چکی ہیں. یہ صفیں ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ کہاں ہے وہ نمازی جو شروع تراویح کے اندر موجود تھے لیکن آج نظر نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ، اللہ رب العالمین کی رحمت کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے، اور اس کی وہ جنت کیسی ہے جس کی لمبائی اور جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس آیت کا تذکرہ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگ احد کے واقعات ہوئے،
بخیلی کی مذمت بیان کی گئی. جو شخص اللہ رب العالمین نے جسے مال دولت سے نوازا ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بخیلی کرتا ہے, کنجوسی کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا, تو ایسے شخص کے لیے بڑی وعید ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر الہی مومن کی صفت ہے. اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ذکر کرنے والا مومن ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہتا ہے, اور اللہ رب العالمین اس ذکر کی وجہ سے اسے بہت ساری رحمتیں اور اس کے لیے برکتیں اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بارے کے اندر آخری بات, صبر کا حکم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن پر جب کوئی مصیبت, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور اس کے بالمقابل اگر کوئی مومن کو اللہ نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو باتیں تو بے شمار ہیں, لیکن وقت قلت کی بنا پر پارے کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہو بہو عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین الہ العالمین. ہمارے روزوں کو, ہمارے تراویحوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے, اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں بہترین سے بدلہ عطا فرمائے.